سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مقصد، ابھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس سے پہلے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ پاک، دو بندے ہیں، ابو جہل اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں میں سے جو تیرا محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابھی ایک دن بھی نہیں گزرا تھا کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کر لیا۔ یہاں ایک تو ایمان افروز بات یہ ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی، یا اللہ پاک، ان دونوں میں سے جو تجھے محبوب ہے اسے ایمان کی دولت عطا فرما۔ اس دعا کے نتیجے میں جب ابو جہل کو ریجیکٹ کر دیا گیا اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ایمان کی دولت عطا کر دی گئی، تو یہ لازمی طور پر ثابت ہو گیا کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک کے محبوب بندے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرے نمبر پر یہ دیکھیے کہ پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک سے کیوں مانگا؟ اس لیے کہ غلبہ اسلام کے لیے، غلبہ اسلام کے لیے۔ تو یہ پوائنٹ ہے، یہ وہ مشن ہے، یہ گول ہے، یہ وہ مقصد ہے جس پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی کھڑی ہوتی ہے۔ اسلام کو غلبہ مل گیا کہ صحابی رسول سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جس لمحے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا، اس وقت سے ہم مسلسل غلبہ پاتے رہے، کبھی ایک لمحے کے لیے بھی ہم میں کمزوری نہیں آئی۔ اور دوسرے صحابی سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اس وقت سے اسلام کی مثال ایسے تھی جیسے کوئی شخص ہماری طرف آ رہا ہو، اور دن بدن اسلام کی قوت بڑھ رہی تھی۔ جب آپ شہید ہو گئے، اب اسلام کی یعنی حقانیت اور سچائی ہی نہیں بلکہ غلبے میں کمی آنا شروع ہو گیا۔ اب اسلام ایسے تھا جیسے کوئی شخص ہم سے دور جا رہا ہو، اور وہ ہر قدم پر دور ہی دور ہوتا چلا جا رہا ہو۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں ایک بڑا مشن تھا، آپ اس مشن کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ کیسے جڑے ہوئے تھے؟ کہ جب تک آپ دنیا میں موجود رہے، آپ کی ہر سانس اسلام کو قوت، غلبہ اور ترقی دے رہی تھی۔ اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے جیسے ہم بازار سے بلب خرید کر گھر لگاتے ہیں، بٹن دباتے ہیں، وہ بلب روشنی دینے لگ جاتا ہے؟ کیا یہ معاملہ بھی ایسے ہی تھا کہ معاذ اللہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو لا کر مسلمانوں کے بیچ میں کھڑا کر دیا تو اسلام کو غلبہ مل گیا؟ جو ہی سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو ہٹایا تو غلبہ ختم ہو گیا؟ نہیں، یہ زندگی ہے، اسے ڈیزائن کرنا پڑتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب کلمہ پڑھا، اسی لمحے آپ نے اسلام کے غلبے کے لیے کام شروع کر دیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنی ایک سانس کو ڈیزائن ایسے کیا کہ آپ کے ذریعے سے اسلام کو ہمیشہ غلبہ ہی ملتا چلا گیا۔ آپ
سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھ کر دیکھیے، آپ کو ان کی زندگی میں پیوند لگا ہوا لباس مل جائے گا، بھوک کے سبب پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے مل جائیں گے، غیر مسلموں اور منافقوں کی طرف سے الزام تراشیاں آپ کو مل جائیں گی، دکھ، درد، تکلیفیں، پریشانیاں، معاشی اونچ نیچ سب کچھ ملے گا، لیکن اسلام کی عزت پر غلبہ اور شان و شوکت میں کمی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ یعنی آپ کی زندگی میں ایک مشن تھا اور آپ اپنے اس مشن کے لیے ہر وقت سرگرم عمل تھے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ میں یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ بے مقصد نہ ہو جائیں، عبث یعنی بیکار زندگی نہ گزاریں، صرف پیسے کے پیچھے بھاگتے رہنا اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ آپ کو تاریخ میں لاکھوں نہیں کروڑوں مل جائیں گے جنہوں نے خوب کمایا، کھایا، جمع کیا اور چھوڑ کر چلے گئے، نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا۔ آج ان کی قبروں کے نشان تک مٹ چکے ہیں۔ یوں ہی بننا، سورنا اور ہیئر سٹائل اچھا بنانا، فیشل اور نہ جانے کیا کیا کروانا، مہنگے سوٹ پہن لینا، مہنگے موبائل خرید لینا، مہنگی گاڑیوں میں گھوم لینا، ان سب کا کوئی معنی نہیں ہے۔ آپ زندگی اچھی گزاریں، ضرور گزاریں، مگر اسے ایک معنی دیں، ایک مشن بنائیں۔ کیا ایک مشن اپنائیں؟ کیا مشن اپنائیں؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ یہ سب سے بہترین اور اعلیٰ ترین مشن ہے۔ اب ڈاکٹر بن جائیں، مگر ڈاکٹر بن کر دین کی خدمت کریں، ٹیچر بن جائیں مگر دین کی خدمت کیجئے، اعلیٰ عہدے داران بن جائیے مگر دین کی خدمت کیجئے۔ آپ مزدور بن سکتے ہیں تو مزدور بنیں، افسر بن سکتے ہیں تو افسر بن جائیے، جو بننا ہے بن جائیے، مگر اپنی زندگی کا مقصد دین کی خدمت کو بنا لیجئے۔ جہاں رہیں گے، جس حال میں رہیں گے، یہ ایک کام کرتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل زندگی عبث نہیں، زندگی بیکار نہیں گزرے گی، یہ زندگی عبث نہیں گزرے گی۔